الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شورۂ آفاق کتاب مثنوی مولانا روم کا درس ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، الحمدللہ ہمارے اس خانقاہ میں بزرگوں کی تعلیمات بیان کیے جاتے ہیں مستند طریقے سے۔ اس کی ضرورت بھی آج کل بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج کل سنی سنائی حکایتیں اور ادھر ادھر کی باتیں بڑا چڑھا کر بیان کی جاتی ہیں، جس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کے خیالات متاثر ہو جاتے ہیں اور جو اصل چیز ہے وہ باقی نہیں رہتی، اور وہ جو قصے کہانیوں والی جو چیز ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے سامنے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارے ہاں جو تصوف ہے، جو ایک عملی چیز ہے، اس کی جو بنیادی مفاہیم ہے وہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے ذریعے سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے ذریعے سے، اور ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے ذریعے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ظاہر حضرات نے تو بڑی محنتیں کی ہیں، اور صحیح مطلب علماء بھی تھے بڑے، اور ماشاءاللہ محققین تھے۔ پھر چونکہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آسان طریقہ اصلاح کا سیرت کی کتابوں کو عملی طور پہ پڑھنا ہے، عمل کے لیے پڑھنا ہے، تو اللہ کا شکر ہے اس پر عمل کی نیت سے جمعرات کے دن سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا تعلیم ہوا کرتا ہے۔ واقعی ہم نے دیکھا کہ حضرت نے جس تحقیقی انداز میں سیرت کو بیان کیا ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ جب تک انسان اس کو پڑھے نہیں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب اس کو پڑھتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی غرق ریزی کے ساتھ اور جتنی تحقیقی انداز میں مطلب یعنی انہوں نے اس چیز کو جمع کیا ہے۔ اور یہ جو مثنوی شریف ہے یہ اصل میں شعر کا اپنا ایک اثر ہے، یعنی مفاہیم کی جو تحقیق ہے وہ اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، لیکن جو شعر ہے اس کے اندر بعض دفعہ ایک شعر میں پورا ایک سمندر جیسا مضمون سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے میں ایک مثال لیتا ہوں، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شعر ہے، اللہ اکبر، یعنی حضرت فرماتے ہیں قال را بگزار مرد حال شو پیشک مرد کامل پامال شو۔ قال یعنی جو علم کی بات ہے وہ بنیاد ہے عمل کا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب تک وہ عمل میں بدلا نہیں جاتا تو اس وقت وہ صرف ایک بنیاد کے طور پہ تو رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر تعمیر نہیں ہو چکا ہوتا، تو اس وجہ سے وہ بعض دفعہ حجت بن جاتی۔ تو حضرت فرمایا کہ اس کے لیے مرد حال بن جاؤ، یعنی اپنے اندر اس علم کو اتارو ایسا کہ وہ عمل بن جائے۔ مثلا صبر کا علم کسی کے پاس ہے لیکن اس میں صبر نہیں، شکر کا علم اس کے پاس ہے لیکن اس میں شکر نہیں، تواضع کا علم کسی کے پاس ہے لیکن اس میں تواضع نہیں، اس طرح اخلاص کا علم کسی پاس ہے کسی کے پاس لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، تو اس علم سے تو وہ نہیں بچے گا۔ ان اللہ مع الصابرین فرمایا، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کے علم والوں کے پاس، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو باقاعدہ حاصل کرنا ہوتا ہے عملی طور پر، جس کے لیے حال کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو مرد حال سے مراد یہی ہے کہ حقیقی معنوں میں اس چیز کو حاصل کر چکا ہو، اور پھر اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں
پیش مرد کامل پامال شو، اس کے لیے کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو بٹھا دو، بغیر اس کے کام نہیں ہوتا. تو اب یہ ایک شعر ہے لیکن اس پہ پورا یعنی علم کتنا جو ہے نا وہ کیا جا سکا ہے، بنیاد بنایا جا سکتا. تو اسی طرح اشعار حضرت کے، اور اس میں حکایتوں کو استعمال کیا گیا. حکایت اس لیے استعمال نہیں کہ قصہ گوئی حضرت چاہتے ہیں، بلکہ ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر میرے اس کتاب کے حکایات کو انسان نے مقصد سمجھ لیا تو اس نے میری کتاب کی قدر نہیں کی، بلکہ اس کو تمثیل کے طور پہ لیتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں شان نزول ہوتا ہے، شان نزول سے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جب حکایت بیان کی جاتی ہے، حکایت کی بنیاد پر ایک چیز بیان کی جاتی ہے تو وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک کیس اسٹڈی بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے حضرت کبھی کبھی بالکل فرضی کہانیاں لیتے ہیں، فرضی حکایات ہوتی ہیں، اس میں کوئی یعنی واقعہ نہیں ہے جیسے طوطے کی کہانی ہے یا گدے کی ہے، کوئی اس طرح نہیں، اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جو مفید مفاہیم ہے وہ بہت مقصود ہوتے ہیں. تو یہ جو ابھی موجودہ واقعہ چل رہا ہے، حکایت چل رہی ہے، یہ اصل میں چیونٹی کے بارے میں، دنیا کی حریص کی مثال اس چیونٹی کے ساتھ جو گیہوں کے ایک دانہ کے ساتھ کوشش کرتی ہے اور جوش میں آتی ہے. تو اس کو ہم نے شروع کیا تھا پچھلی دفعہ، اور اس میں 22 نمبر شعر تک ہم پہنچے تھے. 19 نمبر شعر تک. بعد ازاں گویت حق منصور وار تاشوت بردار شہرت او سوار. اس کے بعد وہ مقام وحدت پر فائز ہونے والا حضرت حسین ابن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان الحق کہے گا، یہاں تک کہ وہ بدنامی کے دار پر چھڑ جائے گا. اصل میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے، وقت پر ہی زیادہ تفصیل میں بتایا جا سکتا ہے، فی الحال اتنا عرض کرنا کافی ہے کہ انسان کے جتنے بھی عیوب ہیں، بدخصلتیں ہیں، وہ سب ایک ہی چیز سے نکلے ہیں، اور وہ ہے نفس. وہ نفس اتنا یعنی مؤثر ہے ہمارے اعمال میں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہوتی ہے، اور انسان جانتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، لیکن وہ نفس کی بات مان لیتا ہے اور اللہ کا حکم نہیں مانتا. اب کس حد تک مطلب جو ہے نا وہ یہ دخیل ہے ہمارے. یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کا واقعہ دیکھ لیں. ہاں جی، اس طرح عمرو بن سعد کو دیکھ لیں، محمد حسین رضی اللہ عنہ کے بارے. اس طرح مطلب بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ انسان اپنے نفس کے لیے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خراب کرتا ہے. تو یہ جو نفس ہے اس کی اصلاح کیسے ہو؟ اب نفس جو ہے یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں قریب ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر اثر انداز ہے بہت زیادہ، یعنی اس کا جو ایفیکٹ ہے ہم بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ہمیں آئینہ دیکھا ہے، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں، بلکہ تم قریب جو چیز ہوتی ہے اس کو پسند کرتے ہو، اور جو بعد میں آنے والی چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑتے ہو. یہ دنیا میں بھی یہ بات ہے، جو قریب والی چیز ہوتی ہے وہ انسان کو زیادہ عزیز ہوتی ہے. مثلا شوگر کا بیمار جو ہوتا ہے اس کو میٹھی چیز زیادہ پسند ہے. اس کے بعد جو صحت ہے، جو اصل ہے، اور جو اس سے خراب ہوتا ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھتا. جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن نہیں کر سکتا. ہمارے گھر مہمان آئے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، میرے روم میٹ رہے تھے، بڑے ڈاکٹر تھے، پروفیسر تھے. ہاں جی، اور پروفیسر بھی سائیکیٹری کے.
ہاں جی. تو ان کی بیٹیاں بھی ظاہر آئی ہوئی تھی. تو ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ. اندر بیٹیاں ہمارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے چائے کا پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کو مطلب چائے میٹھی بنانی ہے یا ویسے مطلب بغیر چینی. تو نے کہا وہ تو میٹھی پیتے ہیں. نے کہا شوگر نہیں کہتے شوگر ہے. تو نے کہا پھر شوگر کی ہے تو پھر میٹھی کیوں پیتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ بغیر میٹھے کا مزہ نہیں ہوتا. بغیر میٹھے کا مزہ نہیں ہوتا. اب یہ بچیاں بھی ڈاکٹر تھی. ہاں جی. اور والد صاحب پروفیسر ڈاکٹر ہیں اور جانتا ہے شوگر ہے, لیکن وہ صاف کہتا ہے کہ بغیر اس کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا انفلوئنشل ہے نفس کہ آپ کو اپنے فائدے کی طرف نہیں دیکھنا دیتا, اصل فائدے کی طرف. اچھا اب اصل فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں فائدہ. جو مومن ہے اس کے لیے تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ تو مانتے ہیں کم از کم. ایمان کے درجے میں تو ہر ایک مومن مانتا ہے کہ آخرت اصل ہے. جو آخرت میں فائدہ ہے وہ اصل فائدہ ہے, سب کچھ مانتا ہے وہ. لیکن دنیا غالب آ جاتی ہے. اب یہ دنیا جو غالب آتی ہے نفس کی وجہ سے, تو اس کے اثر کو پھر کیسے کم کیا جائے یا دور کیا جائے, دبا دیا جائے. تو دیکھیں نا, یہ ایک کیفیت ہے جو ہمارے اوپر طاری ہے کہ ہم ان چیزوں سے متاثر ہیں. تو لوہے کو کاٹتے تو کیفیت کو کاٹے گی. تو اس کے مقابلے میں آپ کو دوسری کیفیت پیدا کرنی پڑے گی, دوسری کیفیت جو اس کے مقابل میں بہت سٹرانگ ہو. پھر آپ اس کو شکست دے سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو اتنا زیادہ کر لو, اتنا زیادہ کر لو کہ یہ چیزیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ رہے. اب یہ چیزیں چونکہ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہے, نفس ہمارے اندر ہے, تو جب تک ہمیں اپنے آپ کا احساس ہے اس وقت تک ہمیں ان کا احساس ہوگا. یقینی بات ہے. جب تک ہمیں اپنا مثلا میرا بھوک, میرا پیاس, میرے دوسرے نفسانی خواہشات, وہ سب میرے ساتھ ہے. جب تک میں موجود ہوں, یعنی مطلب ہے کہ عملی طور پر میں موجود ہوں تو بھی ہے, اور احساس کے درجے میں موجود ہوں تو بھی ہے. اب عملی طور پہ تو ختم نہیں کیا جا سکتا, عملی طور پر تو موجود ہوگا جب تک موت نہیں ہے, لیکن احساس کے درجے میں ختم کیا جا سکتا ہے. جب احساس کے درجے میں اپنی جو مطلب اپنی جو حیثیت ہے اور باقی تمام چیزوں کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں صفر ہو جائے, تو اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں. اب بتاؤ اچھی حالت ہے بری حالت ہے؟ جب احساس کے درجے میں اپنی اور باقی تمام موجودات جتنے بھی ہیں اس کے مطلب جو ہے نا وہ حقیقت صفر ہو جائے, مطلب بالکل نہ رہے, بس صرف آپ کو اللہ یاد رہے, اللہ کا آپ کو موجودگی کا احساس ہو, باقی کس چیز کے موجودگی کا احساس آپ کو نہ ہو. یہ وحدت الوجود ہے. یہ ایک ٹیمپریری حالت ہے, مستقل حالت نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ٹیمپریری حالت جو ہے یہ ایک بہت بڑے تبدیلی کے لیے ایک برج ہے. بالکل ایسی جب آپ گیئر بدلتے ہیں تو گیئر میں آپ پہلے گیئر کو آپ کلچ جب دباتے ہیں تو اس کے ساتھ کنیکشن آپ کا ڈسکنیکشن ہو جاتی ہے, مطلب یہ پھر وہ چیز نہیں. اب آپ نے اس گیئر میں ہے نا, اس گیئر میں ہاں جی, پھر جب آپ دوسرے گیئر پہ چڑھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہی گیئر شروع ہو گیا. یہی بات ہے. تو اسی طریقے سے وحدت الوجود کا جو ٹیمپریری سٹیج ہے یہ آپ کا کلچ ہے. اس وقت آپ مطلب وہ تمام چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا. اب پھر اس وقت اللہ پاک کا آپ کو احساس ہوگا, پھر آپ کو علم واپس کر دیا جائے گا, یعنی وہ جو اپنے آپ کا جو احساس ہے وہ واپس ہو جائے گا. جو پہلے آپ ڈسکنیکٹ ہو چکے تھے نا وہ ختم ہو جائے گا, لیکن احساس آپ کو مل جائے گا, یعنی علم بھی آپ کو مل جائے گا اس وقت. لیکن اس کے ساتھ چونکہ آپ دوسرے کے ساتھ اللہ کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو چکے, اس وقت اس کی وجہ سے
آپ ان چیزوں پہ حاکم ہو جائیں گے، محکوم نہیں رہیں گے. یعنی مطلب ہے کہ آپ کو چونکہ اصل تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ مطلب جس کو کہتے ہیں وقتی تعلق ہوگا. اور آپ کہ یہ جو ہوگا جی یہ تو میری گاڑی ہے، میں تو اس کو چلا رہا ہوں، مطلب یہ مجھے نہیں چلا رہے، میں اس کو چلا رہا ہوں. تو مطلب ظاہر ہے پھر آپ اس کو استعمال کریں گے، اس کو حاکم نہیں بنائیں گے. یہ وحدت الشعور ہے. اب بتاؤ یار کیسی چیز ہے؟ اب لوگوں نے اس کو فلسفہ بنایا ہوا ہے. فلسفہ نہیں ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت ہے. کیفیت کے درجے میں اگر اس کو آپ نے فلسفہ بنایا اور حقیقت میں آپ سمجھ لے کہ مطلب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو یہ زندگی ہے. یہ زندگی. اس کی وجہ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جب تخلیق کا سارا فرمایا ہوا ہے، اور پیغمبر بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، شریعت بھی ہے، حقوق بھی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اگر کہہ دیں کہ کچھ نہیں ہے تو یہ تو زندگی ہے. اب جو معذور ہوتا ہے نا اس سے اللہ پاک نہیں پوچھتا. 3 حال ہوتے ہیں نا جس میں انسان مطلب جو ہے نا وہ قلم اٹھا دیا جاتا ہے. آج تو ان میں یہ بھی حالت ہے کہ انسان اگر کسی چیز کو جانتا نہیں ہے یا مطلب احساس اس کو نہیں ہے تو اللہ معذور ہے. تو اس وجہ سے جو اس کی درمیانی حالت ہے نا، یہ معذور کی حالت ہوتی ہے، یہ جو ٹیمپریری حالت ہوتی ہے. چونکہ بزرگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے لہٰذا وہ اس کو معذور سمجھتے ہیں، لیکن عوام کو اس کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ ان کو زندگی سمجھتے ہیں. یا اگر زندگی نہیں سمجھتے پھر گمراہ ہو جاتے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ پھر وہ ظاہر مطلب اگر اس کو عملی طور پر کہہ دے کہ نہیں یہ باتیں صحیح ہیں، تو اگر وہ باتیں صحیح کہتے ہیں تو غلط ہے. باتیں تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تو ظاہر اللہ پاک کے علاوہ تو مخلوقات ہے. کیونکہ اللہ خالق ہے تو مخلوق اس کی صفت کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تو تخلیق کی صفت ہے، اللہ پاک کی کلام کی ایک صفت ہے. ہاں جی، اس طرح مطلب تمام چیزوں کے اللہ پاک کی جو صفات ہیں ان سے انکار تو نہیں کر سکتا، تو ان کے اس کا انکار تو کفر ہے. تو یہ زندگی ہو جائے گی. لہٰذا یہ معاملہ نازک ہے اور اس کو سمجھانا بھی اس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو مطلب یہ چیز ہم نہ بتاتے، لیکن اگر لوگ نہ بتاتے. اب چونکہ لوگ بتا دیتے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا ہے ہر جگہ ہر آدمی کے ساتھ موبائل ہے اور موبائل پہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو کنفیوژن تو پڑ جاتی ہے. اب اس کنفیوژن سے نکالنا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کو کنفیوژن سے نکالنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں سمجھانی پڑتی ہے. اسی وجہ سے ہم نے دروس شروع کر لیے. ورنہ صحیح بات ہے اگر یہ چیزیں لوگ نہ بتاتے ہم اس پہ بالکل بات نہ کرتے، اس کی وجہ ضرورت ہی نہ ہوتی. لیکن اب چونکہ لوگ بات کرتے ہیں اور بڑے بڑے تیس مارخان بنتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جیسے بس سب کچھ انہیں کو پتا ہے. تو ایسے لوگوں کو یا ان لوگوں کی شر سے بچانے کے لیے یعنی یہ چیزوں کو بتانا پڑتا ہے. تو یہ بزرگ فانی فی اللہ اگر حسین ابن مسعود کی طرح سزائے موت پانے سے بچ جائے گا تو کم از کم اس کو اہل نظر کی مخالفت کے باعث کافر و زندگی کو ملحد کے لقب ضرور ملیں گے. لوگ تو یہی کہیں گے نا. اور ایک اہل حق کے لیے ایسی بدنامی موت سے کچھ کم نہیں ہے. اس میں مولانا کے اشارے کی حالت کا عاملین کی نہیں، کیونکہ عاملین پوری طرح متشرع اور مؤدب ہوتے ہیں، اس لیے ان کی کوئی حالت اہل شرع کی نظر میں قابل اعتراض نہیں ہو سکتی، بلکہ سالکین مغلوب الحال کی حالت ہے جو کمال کے درجے سے پستر ہے. یہ نا عارضی حالت ہے، اس کے بعد ترقی کر کے وہ وحدت الشہود میں پہنچتے ہیں. وحدت الوجود جو حالت ہے یہ اس کی گویا کہ ایک رستہ ہے، پل ہے. اس پل سے بعض لوگوں کو گزرنا ہوتا ہے تو مطلب ظاہر ہے وقتی طور پر اگر ان کی اوپر ایسی حالت آ جائے تو الحمدللہ وہ معذور ہوتے ہیں. اور اگر وہ وہاں سے مطلب آگے پہنچ جائے، وحدت الشہود میں پہنچ جائے تو پھر خود بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسا ہے. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ حالت گزری. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ حال تھا کہ ایک وقت انہوں نے اپنا واز بند کر دیا، واز نہیں کرتے تھے. اس پر جو ہے نا وہ جو لوگ ان کے عادی تھے وہ آواز کے تو کافی انہوں نے کوشش کی، لیکن حضرت تیار نہیں ہوئے، بس چپ ہو جاتے. ان کے استاذ کے پاس چلے گئے، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے. استاذ ہوتا ہے، ان کو بلایا، کو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، بھئی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کیوں واز نہیں کرتے؟ واز کر لیا کرو.
انہوں نے تو ایک عام بات سمجھ لی نا، تو بات کر لیا کرو. اب حضرت استاذ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، رونا شروع کر لیا. رونا شروع کیا تو حضرت بہت جہاندیدہ تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ. انہوں نے ان لوگوں کو کہا بھائی جاؤ، اٹھ کے جاؤ، یہ اس وقت اس حالت میں ہے کہ اس کو ممبر پر بٹھا دیا تو پہلے لفظ جو ان کے زبان سے نکلا وہ ان الحق ہوگا. پھر کیا کرو گے؟ اس وقت ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، جاؤ اپنا کام کرو. ان کو رخصت کر دیا. بعد میں جب حضرت کو افاقہ ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ کو استاذ تو یہ کہہ رہے تھے. فرمایا ہاں مجھے اس وقت اس پر توحید کا زیادہ غلبہ تھا، مجھ پر اس وقت توحید کا زیادہ غلبہ تھا. تو یہ باتیں مطلب اس طرح ہوتی ہے، ایک پل ہے، گزرتے ہیں آدمی، مطلب ظاہر ہے جب گزر جاتے ہیں پھر ان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس وقت سنبھالنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ایک شیخ کامل کے پاس ہونا اس کا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہی ان کو سمجھا سکتا ہے. تاچونی سر در جہاں ظاہر شود، مقبل اندر جستجو ماہر شود. اور حکمت الہی اس میں یہ کہ اس قول سے ایسا راز جس کا ذکر اوپر سے آ رہا ہے عالم میں ظاہر ہو جائے اور کوئی صاحب اقبال اس سے متاثر کر طلب حق میں کامل ہو جائے. تا فضائد در جہاد و کوششو تا میسر گردش تا دیدار ہو، تاکہ وہ طلب حق کے لیے مجاہد و صحیح میں ترقی کرے اور تاکہ اس کو مشاہدہ حق میسر ہو جائے، یعنی تاکہ طلب حق کا شوق عام ہو جائے اور لوگ اس کوچہ سے اشنا ہو. یعنی یہ ایک معرفت کا ایک رستہ ہے، معرفت کا رستہ ہے، کیونکہ دنیا کی جو محبت ہے اس کو پیچھے چھوڑنا ضروری ہے، اور دنیا کی محبت اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہو جاتی. یہ کوئی ایسی بھلے آسان بات نہیں، زبان سے کہنے اور بات ہے، زبان سے تو انسان بہت بڑی بڑی باتیں کر لیتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں انسان اس کو چھوڑ دے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہاں جی. اہل دل ہم چونکہ جو اہل دل ہم چونکہ جو دروے برواں بے ڈوئی یا گشت با دریائے جام. یعنی اہل دل سب کے سب ایسے ہیں جیسے ان میں ایک نہر جاری ہو اور بلا تفریق دریا جان، یعنی حضرت حق کے ساتھ ایک ہو گئے ہوں. ان اوپر وحدت کا بیان تھا، اس شعر میں اتحاد اور وحدت دونوں کے متعلق ایک حکم بیان فرمایا جو تمام کلام کا محاصل، یعنی تمام اہل باطن کو بطور وحدت حق تعالیٰ کے ساتھ ربط حاصل ہے. آگے اس تعلق اور ربط کے حصول کا طریقہ بتاتے ہیں. ہیز جے معلوم گردد ایز باس راجو کم کنندر باس. ہاں یہ تو بتاؤ کہ یہ مضمون تعلق میں اللہ کس طریقے سے معلوم ہو سکتا ہے. لو سنو، باس یعنی فنا بعد الفنا سے معلوم ہو سکتا ہے. پس اس بحث کو طلب کرو اور بحث کے متعلق فضول بحث نہ کرو، یعنی جو صحیح مقصد ہے اس تک پہنچو. یعنی تعلق میں اللہ احوال کے قبیل سے، اور احوال امور وجدانی ہوتے ہیں، اور وجدانیت کا علم تام حصول ہوتا ہے، اور حاصل اس تعلق کا بقا بعد الفنا ہے. پس لا محال ہے اس کے انکشاف بقا بعد الفنا پر موقوف ہوگا. یہ جب تک وہی آپ نے کہا جب تک آپ کلچ کنڈیشن میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اس وقت تک تو آپ اپنے آپ کو ہی نہیں پا رہے کہ آپ کدھر ہیں اور دوسری چیزیں کدھر ہیں، وہ تو آپ کو کسی چیز کا بھی احساس نہیں ہوگا. لہٰذا اس وقت تو آپ پہ انکشاف نہیں ہوگا. جب آپ اس پل سے گزر جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر دوبارہ واپس لائیں، یعنی اس علمی میدان کی طرف اور عملی میدان کی طرف واپس آئیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ کے اوپر یہ انکشافات ہوں گے. تو وہ انکشاف اس وقت ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے جب نہیں ہوگا تو معذور ہوگا، جب نہیں ہوگا. شرط روز باس اول مردنست زاں کے باس از مردہ زندہ کردنست. اس باس بمانے فنا کے دن کی شرط پہلے فانی ہونا ہے، کیونکہ باس کے معنی ہے مردہ کو زندہ کرنا. باس بات الموت جو ہوتا ہے نا، مردہ کو زندہ کرنا ہے. پس پہلے فنا کو حاصل کرو تاکہ پھر بقا کے مقام پر فائز ہو جاؤ. آگے مقام فنا کے اصول کی ترغیب فرماتے ہیں. یہ میرے پاس ادھر ایک تبلیغی جماعت کے بہت سادہ قسم کے آدمی آئے، بہت سادہ تھے، لیکن آ کے سوال جو اس نے کیا نا تو سوال سادہ نہیں تھا. مجھ سے کہا شاہ صاحب آپ مولانا روم رحمۃ اللہ کے اشعار کی تشریح کیا کرتے ہیں، ایک ان کا شعر ہے اس کی بھی تشریح کر لیں. میں نے کہا بتاؤ کون سا شعر ہے. شعر بتایا، جوہد کن
در بے خودی، ہاں جی، خدرا، ہاں خدرا بیاب، ختم شد واللہ عالم بالصواب، جہد کن در بے خودی خدرا بیاب، ختم شد واللہ عالم بالصواب. سبحان اللہ. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا سادہ آدمی نے کیسے سوال کیا ہے، یہ تو پورا ایک سمندر ہے علوم کا. ہاں جی. خیر اس کو تو میں نے جیسے سمجھایا، بعد میں نے اس پر غور کیا. میں نے کہا حضرت نے تو باقی ایک ہی شعر میں کیا کچھ بتایا ہے، اور وہ بھی آدھے شعر میں، کیونکہ آدھا شعر تو مطلب وہ ہے، مطلب یعنی معلومات ہے، اس کے بعد تو کہتے ہیں بس بات ختم ہو گئی. وہ تو شعر کا صرف قافیے کے لحاظ سے وہ ہے، ورنہ اس میں مزید انفارمیشن تو نہیں ہے. ختم شد واللہ عالم بالصواب. تو اصل میں آدھا شعر ہے، اس آدھا شعر میں سارا کچھ کہہ دیا. میں نے کہا اس کی تو تشریح ہونی چاہیے، تو اس پر میں نے ایک غزل لکھی، سنا. اس میں یہ چیز بھی آ گئی، اور میرے خیال میں وحدت الوجود و وحدت الشہود والی بات بھی آ جائے گی. تو میرے خیال میں شاید پڑھا بھی ماشاءاللہ ایک حافظ صاحب نے بہت اچھا پڑھا ہے. عنوان ہے جہد کن در بے خودی خود را بیاب. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کن در بے خودی خود را بیاب. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کن در بے خودی خود را بیاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو مٹا کر فنا اپنی جو ہے یہ آب و تاب، نفس کی آلائشوں کو دور کر چھائی تیرے دل پہ جو ہے بے حساب. مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کن در بے خودی خود را بیاب. آنکھیں تیری سچ بھی پھر دیکھ لیں، دنیا ایسی ہو کہ جیسے خیال و خواب. یہ اس کے بعد تشریح ضروری ہے. آپ حضرات جانتے ہیں جب کسی معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، مثلا زمین پر یا کسی دکان پر یا کسی اور چیز پر، مکان پر اختلاف ہو جاتا ہے. اب اس میں ایک حق پر ہوتا ہے، ایک باطل پہ ہوتا ہے. جو باطل پر ہوتا ہے اس کو اپنے آپ کو باطل ہونے پہ ہونا نظر آتا ہے. اگر وہ اس مسئلے میں خود پنسا نہ ہوتا تو بالکل اس کو نظر آ جاتا کہ یہ تو غلط ہے. مثلا اگر خود حاکم ہو یا فیصلہ کرنے والے ہو اور کسی اور کا مسئلہ ہو تو اس میں بالکل اس کو صحیح نظر آ جائے. لیکن جب خود اس مسئلے میں مبتلا ہے تو اس کو حق نظر نہیں آ رہا. ہاں جی، بڑے اچھے اس کو سمجھانے والے ہوتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اب یہ جو انسان کے اندر جو یہ والی بات ہے کہ جب تک یہ نفس کی آلائشیں انسان کے دل پر پڑی ہوئی ہیں اس وقت تک اس کو حق نظر نہیں آ رہا ہوتا. موجود ہے حق لیکن نظر نہیں آ رہا. تو جب تک آپ اس کو دور نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے حق نظر آئے گا؟ تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کی آلائشوں کو اپنے دل سے اس کی جو حجابات ہے دور کریں. پھر اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کو حق نظر آئے گا. پہلا کام یہ ہوگا آپ کو حق نظر آ جائے گا. کان
قربان تیرے حق سے روگردان ہوں، اور نہ سنوائے غلط نفس خراب، مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کندر بے خودی خود را بیاب، خود سے تو گم ہو صرف وہ یاد ہو، یہ وہی حالت کہ جو خود سے گم ہو جائے آدمی، پھر وہاں سے آئے بھی کوئی جواب، تو سمجھ جائے کہ تو کچھ بھی نہیں، یہ بھی اس سٹیج سے گزرنے کے بعد اس وقت کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. جب وہ سٹیج میں ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کیا میں نہیں ہوں، مطلب ظاہر ہے چیزیں نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کو کیا چیز پتہ چلے گا. لیکن جس وقت اس سٹیج سے گزرے گا تو اس کو حقیقت کا پتہ چلے کہ میں کچھ بھی نہیں، یہ تو صرف اللہ پاک نے مجھے کچھ کام کے لیے بھیجا ہے اور میرا کچھ ذمہ داری ہے، باقی ہے کہ میں ہوں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر وہ کچھ نہ کرنا چاہے. مطلب یہ بات اور یہ حقیقت ہے، لیکن کتنے لوگ کو اس حقیقت کے اوپر یقین ہے؟ یعنی بالکل پکی بات ہے کہ اگر اللہ کچھ نہ کرنا چاہے تو انسان چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ سے نہیں فرمایا تھا اے معاذ، اگر سارے لوگ جمع ہو جائے اور تجھے کوئی چیز دینا چاہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو یہ نہیں دے سکتے، اور اگر تجھ سے کوئی چیز مطلب جس کو کہتے ہیں نا مطلب روکنا چاہے تو اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تو نہیں روک سکتے. اب یہ بات حدیث شریف میں ہے اور پکی بات ہے، علمی لحاظ سے کوئی اس میں درمیان میں کوئی کمزوری والی بات نہیں ہے، لیکن یقین کا حال ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، کسی کا اس پر یقین کتنا ہے. اور اگر کسی کا اس پر یقین ہو جائے تو مجھے بتاؤ کیا کوئی ناجائز چیز انسان حاصل کر سکے کرنا چاہے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. جب اس کو پتہ ہے کہ بھائی بات یہ کہ چیزیں خزانے تو اس کے پاس، تو میں اگر اس چیز کو کہوں گا تو اول تو یہ ضروری نہیں کہ میں کرنا چاہوں اور مجھے اللہ نہ کرنے دے گا تو میں لے سکوں، یہ بھی نہیں ہے، تو میں اپنے آپ کو کیوں خراب کروں؟ ہاں جی، تو یہ بات مطلب یقین کے درجے میں آنی چاہیے. اور سب کچھ اس سے کہی ہے لاجواب، مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کندر بے خودی خود را بیاب، اپنے خود کو عشق میں معدوم کر، تو بقا کا پھر کھلے گا تجھ پہ باب، جس میں تم اس کا ہی ہے اور وہ تیرا، ہر وقت سنتا ہو تم اس کا خطاب. یعنی ایسے شخص جو پھر اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ پاک پھر اتنا قریب کر لیتا ہے کہ قدم قدم پر اس کے رہنمائی فرماتے ہیں الہام کے ذریعے سے، اور مطلب اس کو جیسے بالکل چلا رہا ہوتا ہے. باقاعدہ حدیث شریف ہے نا کہ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا زبان بن جس سے بولتا ہے، میں اس کا پیر بن جس سے وہ چلتا ہے. تو ظاہر مطلب انسان پھر اپنے طور پہ کچھ نہیں کرتا، بالکل بس اللہ پاک کا ایک آلہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ کروانا چاہتا ہے تو کرواتا ہے. اب مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کندر بے خودی خود را بیاب، تم کرے وہ جو اسے منظور ہو، وہ کرے گا جو کہ چاہے آ جناب، خود کو پہچانو شبیر کہ کیا ہو تم، ختم شد واللہ اعلم بالصواب، خود کو پہچانو شبیر کہ کیا ہو تم، ختم شد واللہ اعلم بالصواب. پہچاننے کے بعد جواب کیا ہوگا کہ کیا ہے ہم؟
جواب کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے بندے، اللہ کے بندے. پیغمبر کے لیے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی کہتے ہیں نا، اور خود اپنے آپ کو بھی آپ سے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. ہاں جی. تو یہ بات ہے کہ بس انسان اس کیفیت تک حقیقی انداز میں، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے معرفت اس کی حاصل کر کے یقین کے انداز میں کہہ رہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، جو اللہ چاہتا ہے بس وہی ہے. ہاں جی. لیکن یہ چیز عملاً کیسے حاصل ہو، اس کا طریقہ ہی ہے. اب یہ جو ہے طریقہ اگر کسی کو نہیں ہو تو پھر لوگ اس پہ بڑے ڈسکشن کرتے ہیں اور خواہ اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ ایک عملی چیز ہے، ایک عملی چیز ہے. اور عملی چیز کو آپ عملی انداز میں دیکھیں گے. یہ جو آپریشن کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات، تو بعض آپریشن ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر اس کو پہلے سے بتا دیا جائے تو کوئی بھی تیار نہ ہو. ہاں جی. لیکن لوگ جب ان سے ڈاکٹر کہتے پھر کسی اور طریقے سے کرواؤ. ہم نہیں کرتے، تم کرواؤ، کسی اور طریقے سے کرواؤ. پھر تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ جب نہیں کروا سکتے پھر اسی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ مجبوری ہے، اب کیا کریں. یعنی دل کا جو آپریشن ہوتا ہے اس کا جو ویڈیوز بنتی ہے وہ اگر کوئی دیکھ لے تو آدمی حیران ہو جائے گا، بھئی کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہاں جی. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں مطلب جو انسان کو مجبوراً عملی طور پر کرنی پڑتی ہے، چونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی راستہ ہو تو پھر اس طریقے سے نہ کریں، پھر دوسرے طریقے سے کریں. اس لیے تصوف جو ہے نا، اس کو طریقت کہتے ہیں. طریقت طریقوں کو کہتے ہیں، یعنی طریقہ استعمال کرنا. اور طریقہ اس سے وہ ہوتا ہے جو جس سے وہ مقصد حاصل ہو جائے. لہذا طریقے کی اپنی کوئی حالت نہیں ہوتی، کوئی وہ نہیں ہوتی، وہ مقصد کا پابند ہے. اگر وہ مقصد اس سے حاصل ہوتا ہو تو طریقہ ٹھیک ہے، اگر وہ مقصد اس حال نہیں ہوتا پھر طریقہ ٹھیک نہیں ہے، پھر دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. لہذا اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں حالات تبدیل ہوتے ہیں، احوال تبدیل ہوتے ہیں، لوگ تبدیل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جب تبدیلیاں آتی ہیں تو تبدیلیوں کے لیے پھر علاج بھی تبدیل ہوتا ہے. تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مصحف کے طریقے پہ ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. وہ دور گزر گیا. اب شیخ عبد القادر جیلانی کے مصحف کے طریقے پہ نہیں ٹھیک ہو سکتے. اب اس وقت اس دور کے طریقے پہ ٹھیک ہو گئے، کیونکہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں نہیں ہو. تم جس دور میں ہو مطلب وہی مطلب ظاہر اس دور کے طور پہ کام کرنا پڑے گا. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آئے تھے، ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ہماری اس قسم کی بات چل پڑی. بڑے ڈاکٹر، اس نے اپنے طور پہ کہا کہ ہمارے ڈاکٹر بھی اتنے صحیح ڈاکٹر نہیں پاکستان کے. کہتے ہیں یہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں یورپ کے، اور یورپ کے پرسکرپشنز کے مطابق استعمال، حالانکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں کا پرسکرپشن ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں کی جو انسان کی بون ڈینسٹی ہے، جو مسلز ہیں، تمام چیزیں وہ بالکل مختلف ہے یورپ سے. تو وہاں کی دوائی آپ کیسے مطلب اس ڈوز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ خود ڈاکٹر نے کہا. کہتے ہیں یہ بہت غلط ہے، کرائم ہے. تو مطلب یہ کہ یعنی یہ والی بات ہے کہ جو ہے نا علاج مریض کے لحاظ سے ہوتا ہے، علاج معالج کے لحاظ سے نہیں ہوتا. معالج علاج کرتا ہے، معالج اپنی مرضی کا علاج نہیں کر سکتا، وہ تو مریض کو دیکھ کر علاج کرے گا. تو اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سامنے جو پیشنٹس آئے تھے وہ اور تھے اور ہمارے سامنے جو آتے ہیں وہ اور ہیں. ہم ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا طریقہ ان کے اوپر استعمال کریں گے تو فیل ہو جائیں گے، وہ نہیں چلے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک صاحب تھے تبلیغی جماعت کے، بڑے نیک آدمی، وہ ہمارے مجلس میں آنے لگے. بقول اس کے، میں تو ظاہر خود کلیم نہیں کرتا لیکن اس کا الفاظ کہ مجھے بہت فائدہ ہوا. واللہ عالم میں سب کیسے فائدہ ہوا، لیکن بار وہ کہتے ہیں مجھے بڑا فائدہ ہوا. پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے اس نے خط پکڑایا تو میں نے دیکھا کہ اس نے وہ خط لکھا تھا حضرت لاہور کے جو ہیں وہ یہ میرا مشرف تانوی رحمۃ اللہ علیہ، مشرف تانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لکھا تھا.
ان سے پوچھا تھا کہ شبیر کا خیل یہاں پر یہ ذکر جہری اجتماعی کراتے ہیں، کیا یہ طریقہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تھا. پھر انہیں وہی جواب حضرت کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کراچی. انہیں بھی جواب دیا مشرف صحیح کہتا ہے. پھر مجھے وہ دونوں جواب دکھائے کہ دیکھو یہ ہے. میں نے کہا آپ نے ویسے تکلف کیا، آپ مجھ سے پوچھتے میں بھی یہی جواب دیتا، میں اس سے مختلف جواب تو نہیں دیتا. آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے شیخ کا بھی نہیں تھا، مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کا نہیں تھا، صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں تھا. میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کا تھا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ طریقہ ان کا نہیں تھا، طریقہ ہمارا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ اس کو سمجھے نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں باوجود اس کے میں اشرفی ہو تم اشرفی نہیں ہو. میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کا طریقہ استعمال نہیں کیا، لیکن میں اشرفی ہوں اور تم اشرفی نہیں ہو، میں ثابت کرتا ہوں. تو وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ طریقہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے سیکھا. حضرت نے فرمایا مقاصد ہوتے ہیں اور ذرائع ہوتے ہیں، ذرائع مقاصد کے پابند ہوتے ہیں. ہاں جی، تو جس ذریعے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہی کرنا ہوتا ہے. اب اس وقت انتشار بہت زیادہ ہے، تو اس انتشار کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہیے جو بیک وقت بہت سارے لوگوں کو یکسو کر سکے. میں نے کہا دیکھو نا، یہ پنکھے کا شور جو ہوتا ہے، پنکھے کے شور کی وجہ سے ہم باہر کے شور سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. جس وقت بجلی چلی جاتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے باہر کتنا شور ہے. اس شور کے ساتھ ہم عادی ہیں، جس کی وجہ سے ہم باہر سے کٹ گئے ہیں اور ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہے. تو اسی طریقے سے بات یہ ہے ہمارے گھر کے اندر، یہ ایگزاسٹ نہیں ہے، یہ بچوں کو سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایگزاسٹ آن کر لیتے ہیں تو ان کا جو شور سے پھر بچے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں باہر سے، تو وہ جو ہے نا مطلب ظاہر ہو سو جاتے ہیں. ہاں جی، تو یہ ظاہر مطلب طریقہ ہے. تو اس کا یہ ہے کہ مطلب یہ جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑے سے وقت میں سارے لوگ ذکر سیکھ لیتے ہیں اور یکسوئی بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو ظاہر پر جب ایک فائدہ اس میں ہے تو ہم کیوں نہیں استعمال کریں؟ میں نے کہا ہم نے ڈیولپ نہیں کیا، ہمیں حضرت مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ سے ملا ہے، یہ ان کا طریقہ تھا. لیکن آج کل کے لحاظ سے بہت مناسب ہے، لہٰذا ہم نے اپنا لیا. ہم پر پابندی تو نہیں تھی نا کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. بھائی اگر آپ کہتے یہ دیوبندیوں کے خلاف ہے تو حضرت مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ آپ کیا کہیں گے؟ غلط. انا للہ و انا راجعون. میں نے کہا اگر وہ غلط ہے پھر ہم کدھر صحیح ہو گئے؟ ہاں جی، تو یہ مطلب ہے کہ میں نے کہا حضرت نے یہاں تک اس پر کہا تھا کہ اگر مجھ سے اللہ پوچھے کہ میرے لیے کیا لایا ہو یعنی دنیا سے، تو میں عرض کروں گا کہ اللہ کچھ مجلس سے میں نے ذکر کی قائم کی تھی، یہ حضرت نے فرمایا تھا. میں نے کہا حضرت کو اس حد تک اس پر وہ تھا. تو میں نے کہا پھر ہم نے اگر اس کو استعمال کر لیا تو کون سا وہ کیا، صرف اس وقت کے مناسبت کے لحاظ سے تو ہم نے کیا ہے. تو اب چونکہ ہم نے تو ماشاءاللہ کنسپٹ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا استعمال کیا، اور کنسپٹ کے لحاظ سے انسان بنتا ہے کسی کے ساتھ اٹیچ، کنسپٹ کے لحاظ مفاہیم کے لحاظ سے بنتا ہے. اب ہم حنفی کیوں ہیں؟ حنفی اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے لحاظ سے مطلب وہ جو فقاہت کے لحاظ سے ان کے فقاہت کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم ان کے فقاہت کو مانتے ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں. لہٰذا یہ نہیں کہ مطلب جو ایک چیز کے نہیں، وہ اس کا طریقہ جو جس چیز کا طریقہ بتایا ہے وہ ماشاءاللہ ہم مانتے ہیں. تو اس سے پھر آج کل کے مسائل بھی عمل کر لیتے ہیں، اگر ضرورت ایسی پڑے تو ہم آج کل کے مسائل بھی اس کے ساتھ حل کر سکتے. میں نے کہا میں اشرفی ہوں تم اشرفی نہیں ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ تصوف کا بنیادی چیز ہے کہ اس کو آپ نے وہ نہیں کرنا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا یعنی مسلسل ایک طریقہ نہیں اختیار کرنا. این ممکن ہے آپ کے پاس ایک شخص آئے، اس کے لیے آپ ایک طریقے استعمال کریں، دوسرے کے لیے آپ دوسرا استعمال کیا، تیسرے کے لیے آپ تیسرا استعمال کر لیں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کے لیے جو طریقہ استعمال کیا اس کو حضرت آدم بن نور رحمۃ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا. ایک ہی وقت میں ہاں جی، لیکن آدم بن نور رحمۃ اللہ کے لیے جو طریقہ استعمال کیا وہ اپنے بیٹوں کے لیے استعمال نہیں کیا. اور سے دو اسکول آف تھاٹ بن گئے
ایک اسکول آف تھاٹ حضرت بنوری کا ہے اور ایک طرف معصومی کا ہے. تو ظاہر اس کا مطلب ہے کہ یعنی اگر آپ اختلاف نہیں مانتے تو دیکھو یہ بالکل ایک ہی خلفاء ہے، مطلب دونوں ایک ہی وقت میں، لیکن دونوں کو مختلف طریقے بتائے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اصل بات یہی ہے کہ ہم لوگ اگر بنیادی کنسپٹ نہ مانے نا، پھر بڑے مسائل ہوں گے، پھر لڑائیاں ہوں گی اور خواہ وقت ضائع ہوگا. اللہ اکبر. شرط روز باس اول مردنس زاں کے باس از مرد ازیدن کردنس. اس باس بمانے بقا کے دن کی شرط پہلے فانی ہونا ہے، کیونکہ باس کے معنی مردہ کو زندہ کرنا ہے. پس پہلے فنا کو حاصل کرو تاکہ پھر بقا کے مقام پر فائز ہو جاؤ. اور آگے مقام فنا کے حصول کی ترغیب میں فرماتے ہیں جملہ عالم زی غلط کر دند راہ کز عدم ترسند آمد پناہ. اکثر لوگوں نے اس لیے راہ مقصود کو گم کر لیا کہ وہ فنا سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان کی پناہ ہے. پناہ نہیں، پناہ ہے جو ہلاکی روحانیت سے، ہلاکی روحانی سے بچاتا ہے. یعنی جو اپنے آپ کے اوپر فنا کے حوال کاری نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور بہت سارے لوگ بیمار رہ گئے کیونکہ آپریشن سے ڈر گئے. میں اگر کہہ دوں بھائی کسی آپریشن کی ضرورت ہے، مثلا 50 آدمیوں کو اس آپریشن کی ضرورت ہے اور اس میں سے 5 آدمی ڈر گئے، 45 کامیاب ہو گئے اور 5 تو بس وہ محروم ہو گئے. اب ظاہر اس کو جس بیماری کی وجہ سے جو نقصان ہونا ہوگا تو ہوگا، وہ نہیں چل سکے. تو ایسا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو فانی ہے، یہ فانی ہونا یہ آپریشن ہے، اس سے گزرنا ہوگا. ہاں جی. تو اس طریقے سے مطلب فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس میں رہ گئے. یہ لوگ فنا سے اس لیے رہتے ہیں کہ اس سے دنیا کے فوائد عاجلہ فوت ہو جاتے ہیں. اللہ بل تحبون العاجلہ. حالانکہ وہ رضائل اخلاق کی ان مضرات شدیدہ سے بچا دیتی ہے جو اس کو ہلاک روحانی مبتلا کرنے والی. پس وہ فنا در حقیقت حیات روحانی ہے جو تعلق میں اللہ کی استواری کا پیشیمہ ہے. اب سوال ہے کہ اس تعلق باللہ کے اصول کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ماسو اللہ کے تعلقات سے دستبردار ہو جائیں. آگے یہی بات چند مثالوں میں ادا فرماتے ہیں. اس کجا جوئیم علم استر کے علم، اس کجا جوئیم سلم استر کے سلم. یعنی ہم تعلق مع اللہ کا علم کہاں سے تلاش کریں؟ تعلق ماسو اللہ علم کے ترک کر دینے سے. ہم تعلق حب مع اللہ کہاں سے ڈھونڈے؟ ماسو اللہ کے تعلق حب کو چھوڑ دینے سے. علاج بزد ہے نا. مطلب یہ کہ اس کے ضد کو چھوڑ دو تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ چیز حاصل ہو جائے گی. ہاں جی. اس کجا جوئم حال استر کی حال، اس کجا جوئم قال استر کی قال. عالم ہے نا، عالم مفتی صاحب مفتی تھے مطلب اپنے دور کے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ. حال سے اخلاق اور مبادی اخلاق اور اس کے اثار مراد ہے. مثلا شہوت ایک خلق مضموم ہے اور میلان اس کا مبدا ہے اور شہوت کا رسوخ اس کا اثر ہے. تو اس کے فنا سے ان کی ازداد پیدا ہوں گی. قال تابع ہوتا ہے حال کا. جیسا حال اور جیسے اخلاق ہوں گے انہی کے مطابق کلام کا صدور ہوگا. جب برے حال کے رفع ہو جانے سے تباً قال کی برائی زائل ہو گئی تو اچھے حال کے اتباع میں قال بھی اچھا ہو جائے گا. مطلب یہ کہ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے نا. تو جس وقت یعنی اچھی چیز آئے گی تو اس کا اثر بھی اچھا ہوگا. اس کجا جوئیم ہست استر کے ہست، اس کجا جوئیم دست استر کے دست. ہم بقا بذات حق کیوں کر طلب کرے؟ اپنی ذات و صفات کی بقا کو فنا کر کے. ہم قدرت کہاں سے طلب کریں؟ اپنی ترک قدرت سے. یعنی قدرت سے مراد وہ افعال ہے جن کے کرنے پر قادر ہوں. یعنی فنائے افعال سے بقا بافعال الحق حاصل ہوتی ہے. تفسیر الفاظ کے اس شخص کو فنائے ذات سے نہ اپنے ذات پر مستقل ہونے کی حیثیت سے نظر رہتی ہے اور نہ اپنی صاف صفات پر اور نہ اپنے افعال پر، بلکہ سب کو ذوقاً حق تعالیٰ کی ذات اور صفات و افعال کے تابع دیتا ہے. اور اس کے لازم ہے کہ کسی امر غیر مرضی حق کا ارادہ بھی نہ کرے، کیونکہ ارادہ کو بھی مستقل نہیں سمجھے گا تو اس سے خلاف اتباع کام بھی نہیں لے گا. آگے ان امور کا بیانات ہے جو اس مقصود سے مانے، یعنی غلط فہمی اور بے طلبی. پہلے غلط فہمی کو لیتے اور اس کا آغاز مناجات کی پیرائی فرماتے. اصل میں دیکھیں نا، واقعتاً انسان جو ہے وہ جب ذوق کے حال میں، کیفیت کے حال میں دیکھتا ہے کہ میرا بولنا بھی کچھ بولنا نہیں ہے جب تک اس کے بول کے ساتھ نہ ملے، میرا رکنا بھی کچھ رکنا نہیں مانے
جب تک اس کے روکنے سے نہ ملے. یعنی آپ اندازہ کر لیں ہم پر شریعت جو لازم ہے اس میں ہم پر ایک خاص پابندی اللہ پاک نے ایسی لگائی ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی معاف نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جائز کو ناجائز کہیں, ناجائز کو جائز کہیں, حلال کو حرام کہیں, حرام کو حلال کہیں. یہ چیز اللہ پاک نے کسی قوم کے لیے, کسی امت کے لیے جائز نہیں رکھی ہے. ہاں جی, بے شک آپ کو بظاہر اچھا نظر آتا ہو, لیکن نہیں, اس کا آپ جرت ہی نہیں کر سکتے کہ یعنی کہ مطلب جو اللہ پاک نے جائز کہا ہے تو آپ اس کو ناجائز کہہ دیں, جو ناجائز کہا ہے اس کو آپ جائز کہہ دیں, یا حلال کو حرام کہہ دیں, حرام کو حلال کہہ دیں. قرآن پاک میں تو وضاحت کے ساتھ یہ آیا ہے. اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو وجداناً محسوس کر لیں کہ ہمارے دیکھنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں, ہمارے سننے کا بھی کوئی اعتبار نہیں, ہمارے بولنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں, ہمارے محسوس کرنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. اس میں اعتبار اس وقت آئے گا جب اس کے ارادے کے ساتھ مل جائے گا, یعنی جو وہ چاہے گا اس کے ساتھ جب بھی مل جائے گا تو پھر وہ اس کے اندر وہ آئے گا. پھر میرا سننا بھی قبول ہے, میرا بولنا بھی قبول ہے, میرا دیکھنا بھی قبول ہے, میرا ہر کام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اس کے ارادے کے ساتھ ہے, یہی بقا ہے, یہی بقا ہے. اس میں اس بقا کے اندر آپ خود دیکھیں فنا شامل ہے یا نہیں ہے. یعنی اس بقا کے اندر کون سی فنا شامل ہے؟ وہ اپنی جو دیکھنا ہے, اپنا جو سننا ہے, اپنا جو بولنا ہے, اپنا جو کرنا ہے, یہ سارا شامل ہے. کہ آپ نے اس کو فنا کر دیا, یہ ذوقی فنا ہے, اس کو آپ نے فنا کر دیا, پھر جو اس طرف کے ساتھ اٹیچ ہو کے ہو گیا وہ بقا ہے. اب وہ کوئی فنا نہیں کر سکتا, اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا. اس وجہ سے ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے ہاں زندہ ہوتا ہے. اس کو کوئی چڑھے گا تو وہ معمولی بات نہیں ہوگی, اس کو چڑھنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ زندہ ہے, وہ اللہ کے ساتھ باقی ہے. ہاں جی, جو اپنے نفس کے ساتھ زندہ ہے, جو اپنے نفس کے ساتھ باقی ہے, وہ تو مردہ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے ساتھ زندہ ہے وہ زندہ ہے حقیقی معنوں میں, جو اللہ کے ساتھ باقی ہے وہ حقیقی معنوں میں اس کو بقا باللہ کہتے ہیں. اب یہ چیز بظاہر بہت مشکل لگتی ہے سمجھنا, لیکن یہ چیزیں بہت سمپل ہے, یعنی کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے, بہت آسان ہے سمجھنا اگر آپ اس کو ذوقی انداز میں لے لیں تو یہ ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں ہم تو تانی کرد یا نعم المعین دیدہ معدوم بیرا ہست بین. اے اچھی آنت کرنے والے خدا و تعالیٰ, تو ہی فانی اشیاء دیکھنے والی آنکھ کو زندہ جاوید کے دیکھنے والے آنکھ بنا سکتا ہے. آنکھ کا مطمع نظر صرف دنیا ہے, تیری عنایت ہو تو ناظر الی الحق بن جائے. دیدے کو از عدم آمد پدید ذات ہستی را ہما معدوم دید. اس آنکھ نے جو عدم سے پیدا ہوئی ہے اور اس لیے اس کو عدم کے ساتھ خاص مناسبت ہے. وہی مجھد صاحب کی تحقیق سامنے آ گئی, یہ نہیں ہے یعنی کہاں سے مطلب جو ہے لیے دونوں ایک ہی منبع ہے. حضرت بھی فرماتے ہیں ہم ساری چیزیں عدم سے پیدا ہوئی. اس آنکھ نے جو عدم سے پیدا ہوئی اور اس لیے اس کو عدم کے ساتھ خاص مناسبت ہے, ہستی مطلق شان اللہ شان و تعالیٰ کو بالکل معدوم اشیاء کی مثل دے کہا. ہاں کہ ادھر التفات ہی نہیں کی, یہ عقل کی غلط فہمی کا ذکر ہے. آگے اس غلطی کو کے ظالموں کا اثر بتاتے ہیں. یعنی گویا کہ جس چیز کو تو مطلب یعنی دیکھنا تھا کہ وہ ہے موجود, اس کو تو موجود نہیں دیکھا, وہ جو معدوم تھا اس کو موجود دیکھا. الٹی بات ہو گئی نا. ہاں جی, یہ جہان منتظم محشر شود گرد و دیدہ مبدل و انور شود. یہ عالم جو بے انتظام نظر آتا ہے, اگر ہماری عقل کی دونوں آنکھ اس غلط بینی سے مبدل اور نورانی ہو جائیں تو تہو بالا ہو کر بمنزل محشر کے محسوس ہونے لگے. زانا مائد ای حقائق نا تمام کی بری خامہ بوت فہمش حرام. یہ حقائق اس وجہ سے ناقص نظر آتے ہیں کہ ان کچے کس والے لوگوں پر ان کا صحیح سمجھنا حرام ہو گیا. یعنی دنیا طلب لوگ جو دنیا کے اشیاء فانیہ سے ایسی دل بستی رہتی ہے, ان کے نزدیک گویا موجود ہے حقیق وہی ہیں, ان کی نظر میں موجود ہے حقیق کو اس طرح فراموش کر دے کہ گویا ان کی نظر میں معدوم ہے. یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک وبال ہے
جس نے ان پر حقائق فہمی ممتنع کر دی، اس لیے ان لوگوں کا خود اپنے قصد و ارادہ ناقص تھا، اور عادت اللہ یہ ہے کہ جو شرع حق سے اغراض کرتا ہے کچھ مدت کے بعد اس کی استعداد فاسد کر دی جاتی ہے. فلما زاغوا وزاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو جب یہ لوگ ٹیڑھی چال چلے، خدا نے ان کی سمجھ بھی ٹیڑھی کر دی، اور اللہ نے فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یعنی یہاں پر یہ والی بات ہے کہ دنیا تو دنیا ہے، وہ تو فانی ہے، عارضی ہے. تو ان نے دنیا کو اصل سمجھ لیا اور اس کے اندر ہی اس کو حاصل کرنے میں پوری زندگی لگا دی، جبکہ ان کو پیدا کیا گیا تھا اس باقی کو حاصل کرنے کے لیے، کہ وہاں جو باقی ہے اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ نا حاصل کرنا ہے. تو انہوں نے سارا وقت اس فانی کے اندر لگا دیا. مثال کے طور پر ایک مائن ہے اور اس مائن میں سونا ہے اور اس کے اوپر راکھ ہے. اب ایک شخص جو ہے نا اس کو کہتے ہیں سونے کی کان ہے. اب جا کر وہ اس راکھ کو ہی سونا سمجھ لے اور جولیاں بھر بھر کر بھاگ کر جو ہے نا اپنے گھر کے اندر ڈالنا شروع کر لے. تو جب تک وہ بیوقوف اس بات کو سمجھا نہیں تو اس وقت تک تو بڑا شادان رہے گا، لیکن جب وہ کسی سنار کے پاس لے جائے گا کہ اس کے بدلے مجھے پیسے دو، کہ تو بیوقوف ہے مجھے بیوقوف بنا دو، یہ کیا ہے؟ تو یہ تو راکھ ہے. تو بالکل دنیا کی مثال ایسی کہ دنیا تو بالکل فانی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو چھوڑا جو اصل معنی رکھتی ہے، اس چیز کو چھوڑا، تو یہ اصل میں آپ کی اس غلط فہمی کی وجہ سے. اور یہ اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ معاف فرمائے، اللہ کثرت اسی کی ہے. یعنی زیادہ یہی ہے. تھوڑے اور بہت تھوڑے وہ لوگ ہیں جو حقیقت کو جانتے ہیں، حقیقت کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں. بہت تھوڑے ہیں. یعنی آپ اندازہ کر لیں پیسہ کیا چیز ہے. حقیقت میں پیسہ ایک میڈیم ہے. اس میڈیم کے ذریعے سے اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ پاک نے حکمتاً ہمیں ایک دوسرے کا بھی محتاج بنا دیا. ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، دکاندار ہے، سویپر ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ استاد ہے، شاگرد ہے، مطلب سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. مطلب اس میں سے اونچے عہدے پر بھی کسی کو لے لو نا، وہ بھی باقیوں کا محتاج ہے. اچھا، اب اس میں یہ بات ہے کہ ہر ایک کی کام کی ایک ویلیو بنی ہوئی ہے معاشرے میں. اس ویلیو کے مطابق اس کو پیسے ملتے ہیں. ڈاکٹر بھی فیس لیتا ہے، استاد بھی تنخواہ لیتا ہے، دکاندار بھی نفع کماتا ہے، اس طرح ڈرائیور ہے وہ کرایہ لیتا ہے. مطلب مختلف جتنے بھی وہ سب کے ویلیوز مطلب مقرر ہو چکے ہیں، اس کے حساب سے وہ لیتے ہیں. لیکن ہے پیسہ کیا؟ ایک میڈیم ہے. اب اگر یہ پیسہ آ کر کمائے اور جمع کرنا شروع کر لے، اس سے کوئی اور کام نہ کرے، تو یہ پیسہ آپ کا کیا کمائے گا؟ یہ جو اس کا اصل استعمال ہے وہ تو ختم ہو گیا. تو کنجوسوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے. نمبر ایک، کنجوسوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا پیسہ خرچ نہیں کرتے، اپنے آپ پر بھی نہیں خرچ کر سکتے. چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، مطلب وہ جو ہے نا مطلب اسی طرح وہ سارے وہ رہتے ہیں. تو ایک تو ان کو پیسہ کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ جتنے پیسوں سے پوری ہوتی ہیں، اس کے بعد اب مزید پیسہ کس لیے کما رہے ہیں؟ وہ آپ کا صرف بینک میں جمع ہو رہا ہے. آپ کو صرف ایک کیفیت حاصل ہے کہ میرے بینک میں اتنے پیسے ہیں، بس. اس سے زیادہ آپ کو اس کا کیا نفع ہے، کیا فائدہ ہے؟ موہوم خطرات کے لیے آپ کہتے ہو جی اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا تو اسی کے لیے جو ہے آپ نے کہا. اور دوسری بات ایک اور چیز کہ لوگ کہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ، بس اس سے زیادہ مطلب اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. مثلا کوئی ارب پتی ہے تو اس کے لیے لکھپتی ہونا بھی کافی ہے ضروریات کے لحاظ سے. باقی اس کے جو کروڑپتی اور ارب پتی والی بات ہے وہ تو صرف ایک نام ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ. وہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ یہ تو میں نے دنیا کی مثال دی آپ کو. آخرت کے لحاظ سے تو راکی کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں. اب یہ کشمیر
میں جو اب زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں آیا تھا, ہم گئے تھے ادھر, ہم نے دیکھا تھا ایسے پلازے گرے ہوئے تھے نا, آدمی حیران ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے تھے جو 5 منٹ پہلے اربپتی ہے, 5 منٹ کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ ختم ہو گیا تھا. ہاں جی, ایک ایک پیسے کے محتاج ہو گئے. تو یہ بات ہے کہ یہ تو دنیا میں دکھاتے تھے, پھر موت کے ساتھ تو سب چیزوں کا ختم ہونا یقینی ہے نا, مطلب اس میں تو کوئی انسان دوسری بات کر ہی نہیں سکتا. اور پھر وہاں تو کرنسی الگ ہے, وہ تو نیکیاں ہیں. اب اگر کسی نے نیکیاں کمائی ہو تو پھر تو بات ہے, اور اگر نہ کمائی ہو سارے یہاں پر وہ کیا ہو تو پھر کیا فائدہ, پھر تو بس بوجھ ہی بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال حضرت نے بہت خوبصورت انداز میں بہت ساری چیزیں سمجھا لی, اور ہمارا تصوف بھی یہ کہتا ہے. تصوف اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں, صرف پروسیجرز ہیں, اور پروسیجر جو ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ ٹو کنڈیشن اپلائی کیے جاتے ہیں. مطلب جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے, جس کی ضرورت ہوتی ہے وہی استعمال کیا جاتا ہے, باقی اس کا اپنا ظاہری مطلب اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس وجہ سے اگر کوئی کہہ دے کہ مطلب یہ ہے کہ کیا تصوف میں آنا ضروری ہے, تو ہم جواب نہیں دیں گے کیا ضروری ہے. ہم کہیں گے جس کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے, جس کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ کام تو صحابہ کے دور میں نہیں تھا, خدا کے بندے صحابہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. صحابہ کو کیا ضرورت تھی؟ ان کے لیے جو سب سے زیادہ مفید چیز تھی ان کو میسر تھی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہوں نے سب کچھ لے لیا. ہم مثال کے طور پر کیا خیال ہے کسی صحابی کے لیے درس نظامی مکمل کرنا ضروری تھا؟ بلکہ درس نظامی کے لیے صحابہ کی زندگی ہے, اسی سے درس نظامی آیا ہے نا. درس نظامی کی کیا بنیاد ہے؟ کچھ بھی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ وہ ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. تو اسی طرح تصوف میں ہم کہتے ہیں کہ وہ صحبت سے انہوں نے جو حاصل کیا تھا ہم اس کو دوسرے ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ صحبت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس وہ صحبت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس وہ صحبت ہوتا ہمیں بھی ضرورت نہ ہوتی. دیکھو تابعین کے پاس اس صحابہ کی صحبت تھی, آپ سے ان کی صحبت نہیں تھی, تو ان کو کچھ کرنا پڑا, کچھ تھوڑی سی کوشش ان کو کرنی پڑی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا, اس سے کچھ اور حضرات نے شروع کیا تھا, تابعین نے کچھ, حضرت حنیفہ رحمۃ اللہ نے شروع کیا تھا. اس طرح انہوں نے کیا تو کچھ شروع کیا تھا, کیونکہ ان کو کچھ ضرورت تھی, بہت نہیں ہمارے طرح, لیکن کچھ ضرورت تھی تو انہوں نے کچھ کر لیا. پھر اس کے بعد تب تابعین کو ان سے زیادہ ضرورت تھی. تو اس دور میں بتاتے ہیں کہ تقریباً 12,000 خانقاہیں بن چکی تھی تب تابعین کے دور میں. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ کے دور میں, جو حسن بصری رحمۃ اللہ کا خلیفہ ہے, ہاں جی, اس وقت جو ہے نا وہ اتنے بن چکے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی اتنی ضرورت ہو گئی تھی کہ 12,000 خانقاہ, اب 12,000 خانقاہیں ہیں میرے خیال میں, اب تو 12,000 نہیں ہے, ہاں جی, لیکن اس وقت بھی اتنے بن چکے تھے. کیوں؟ ان کو ضرورت محسوس ہوئی تھی اور وہ چاہتے تھے, اس وجہ سے ان کو. پھر اس کے بعد تو سبحان اللہ بڑھتے رہے. ہاں جی, تو یہ مطلب یہ کہ بضرورت ہے, جتنی ضرورت ہو اتنی. صحت, جہاں سارے لوگ صحت مند ہو وہاں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں, لیکن ایک بھی بیمار ہو جائے تو کم از کم ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی. ہاں جی, اور پھر اس کے بعد بیماروں کی تعداد بڑھنے کے حساب سے اس کے لحاظ سے پھر ڈاکٹروں کی تعداد بھی ضرورت ہوگی. تو بہرحال اگر ہم یہ چیزیں سمجھ گئے تو انشاءاللہ پھر کوئی اشکال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.